ایک چیز کا بڑا دکھ ہوا مجھے, وہ یہ تھا کہ ہمارا بڑا ٹاپ بالر اس اسکواڈ کے اندر ہے, اور وہ بالر ایسا ہے کہ اس کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ٹیم سیکیور ہے. فار ایگزامپل جسپریت بمراہ اگر اپنی ٹیم میں ہوتا ہے اور باقی تمام نئے پلیئرز ہوتے ہیں, تمام لائک 10 کے 10 پلیئرز نئے ہوتے ہیں, ڈیبیو پر ہوتے ہیں, لیکن ایک جسپریت بمراہ اس کے اندر ہوتا ہے, تو آپ کو لگے گا کہ جسپریت بمراہ اکیلا سنبھال لے گا. ہمارے پاس جسپریت بمراہ تو نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس کچھ اور نام ہیں, مثال کے طور پہ شاہین ہے, حارث رؤف ہے, نسیم شاہ ہے, لیکن شاہین کے ہوتے ہوئے بھی شاہین کی پریزنس نظر نہیں آئی ہے. یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے ہماری فاسٹ بولنگ کے لیے. آپ نے ایک جملہ بولا شاہین کے ہوتے ہوئے, شاہین کی, میں کہتا ہوں ہماری ٹیم کو شاہینز کہا جاتا ہے, تو ہماری شاہینز دکھائی نہیں دے رہے کہیں پر. اب آپ جسپریت بمراہ کا کمپیریزن کریں گے حارث رؤف کے ساتھ؟ نہیں, کمپیریزن مطلب مثال دے رہا ہوں, آپ سمجھیں گے کہ اس طرح کی وہ پرفارمنس دے مطلب. اور ہمارے پاس کی پلیئر جو ہے وہ تو یہی نام ہے. آپ مثال کسی اور کی بات اس سے ہلکے بالر کی مثال دے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ 26 رنز کھا جانا ایک اوور میں شاہین شاہ افریدی کے لیے, یہ ان کے لیے بہت الارمنگ ہے. تو میں تو حیران ہوں, آپ کو دکھ کس بات کا ہو رہا ہے؟ آپ کو تو دکھ ہونا نہیں چاہیے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی ٹیم کیسی ہے, کیوں دکھ کر رہی ہے؟ یہ تو ٹیم خیر آئی بھی اچھی ہے, مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہو رہا. جس دن اناؤنس ہوئی تھی اس دن آپ نے شو میں کیا کہا تھا؟ مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہو رہا کہ یہ ٹیم ہاری ہے. میں آنیسٹلی یہ بات کر رہی ہوں, جیسے میں نے بات کی اس کا کانٹیکسٹ آئی تھنک آپ سمجھ رہے ہوں گے نا, کہ جب آپ کا ایک وہ پلیئر جو پاکستان کھیل رہا ہو اتنے سالوں سے, جس کا ایک نام ہو, جس کا ایک امپیکٹ ہو ٹیم کے اندر, جب وہ پلیئر اپنا امپیکٹ کھو دے اور اس کے ہوتے ہوئے اس کی پریزنس ہی فیل نہ ہو رہی ہو, آپ اس کے باوجود کم از کم دیکھیں, اگر ہم نے رنز بنائے جتنے بھی بنائے, ہم نے 135 رنز آئی گیس ہم نے بنایا, 138 رنز ہم نے بنایا, تو وہ رنز تو ایک طرف ہیں, آئی تھنک یس 135 رنز وہ ایک طرف ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بالنگ میں تو ہمیں نظر آنا چاہیے تھا نا کہ بالنگ ہماری بہت زبردست ہوئی ہے. شاہین نے 5 وکٹس حاصل کی ہیں, 3 وکٹس حاصل کیا, تو سمجھ آتا کہ میچ کسی رخ کو پکڑ رہا ہے. دیکھیں 15 اوور کا جب کھیل ہوتا ہے نا, تو 15 اوور ہی کھیلنے تھے. مطلب میچ ریسٹرکٹ کر دیا گیا تھا نا 20 اوور میں سے, شاید بارش کی وجہ سے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کی ٹیم 15 اوور بھی نہیں کھیل پا رہی تھی. ہاں نہیں, مطلب آپ اگر شاہین نیچے سے 22 رنز نہ کریں آ کے, تو اگر وہ جلدی آؤٹ ہو جائے تو آپ کی تو پوری ٹیم آؤٹ ہو جائے. میں کبھی کبھی کہتا تھا کہ 50 اوور کی ٹیم نہیں ہے, 50 اوور نہیں کھیل سکتی, آؤٹ ہو جاتی ہے. نہیں, یہ T10 کی ٹیم بھی نہیں رہی ہے. اب وہی ادھر ہی آ رہا تھا کہ یہ 20 کے بعد 15 اوور بھی نہیں کھیلے جائیں گے آپ سے. کل کو 10 اوور کی گیم کی وہ بھی آپ پوری ٹیم آؤٹ ہو جائیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ سوری ٹو سے, یہ تو T20 کے پاور پلے کی ٹیم نہیں ہے. آپ کو یاد ہے آسٹریلیا کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ جو بھی آسٹریلیا سیریز ہماری ہوئی تھی T20 کی, اس کے اندر صرف پاور پلے کا میچ تھا, تو اس میں انہوں نے کیا کیا تھا, کتنے رنز بنائے تھے, اور انہوں نے کتنے رنز بنائے. پاور پلے کھیلنا ہی نہیں آتا. ہاں, یہ بھی ایک آرٹ ہے, لیکن یہ ہے کہ انفارچونیٹلی فائنل وہاں پر ہوا, اور اس کے بعد پاکستان کی ٹیم وہاں پر نہیں تھی. آپ آئے وٹنس تھے, آپ نے وہاں پر تمام حالات دیکھے. ایک بڑی آواز آ رہی تھی کہ پاکستان سے, ہمارے پاکستان بینگ اے ہوسٹ کنٹری, ہمارے چیئرمین محسن نقوی صاحب وہاں پر نہیں تھے. پھر دوسری آواز یہ آ رہی تھی کہ وہاں پر سمیر صاحب گئے, جو کہ CEO ہیں PCB کے. وہ جب گئے تو ان کو بھی لائک آنے نہیں دیا گیا اسٹیج کے اوپر کہ نہیں چیئرمین صاحب ہی آئے, ادروائز آپ لوگ نہ آئے. تو PCB کے آفیشلس کو نہیں آنے دیا گیا. تو اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے اور کتنا فیبریکیٹڈ ہے یہ تمام واقعہ؟ دیکھیں, ٹو بی ویری فرینک, میں نے وہاں سمیر سید صاحب کو کسی جگہ پہ دیکھا نہیں ہے, فزیکلی نظر نہیں آیا مجھے. ویسے ہو سکتا ہے کسی انکلوژر میں بیٹھے ہوں, کسی چیئر پہ بیٹھے ہوں, وہاں اپیرنس ہو ان کی, لیکن مجھے نہیں دکھائی دی. ایون آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بھائی چھوٹے بھائی ایک ٹک ٹاکرز ہیں, ایون وہ اسٹیڈیم کے اندر مجھے دکھائی دیے, دونوں بھائی کھلے عام پھرتے ہوئے. کچھ اور ٹک ٹاکر مجھے نظر آئے کلوزنگ سیرمنی کے, مطلب اسٹیج پہ نہیں تھے, لیکن باہر وہ مجھے سیلیبریشن کے بعد دکھائی دیے اندر روپ کے اندر. تو میں حیران تھا, میں نے کہا یہاں کوئی پاکستانی نظر نہیں آ رہا. اگر سمیر صاحب وہاں اندر ہوتے تو یقیناً مجھے دکھائی دیتے, کیونکہ میرا کام ہی یہی تھا کہ میں دیکھوں, آبزرو کروں, بٹ مجھے نہیں دکھائی دی. لیکن وہاں پر جو مذاق اڑایا انڈین نے ہمارا, میں وہاں شرمندہ تھا کہ یار پھولوں کے ہار ڈالتے ہمیں. نہیں, کم از کم چیئرمین صاحب, دیکھیں چیئرمین صاحب کو بڑے دل کے ساتھ وہاں جانا چاہیے تھا. جتنی بڑی مرضی مصروفیات تھیں, آپ بہت ساری مصروفیات ایک دن میں آپ صحت کے معاملات ان کے خراب تھے. بس پھر آپ دیکھ لیں کہ صحت کے معاملہ, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ہم دعا کر سکتے ہیں, اور کیا کہہ سکتے ہیں. دیکھیں بڑا انفارچونیٹ ہو جاتا ہے جب آپ کا اپنا کنٹری اس طرح سے مسلسل شکست کا سامنا کر رہا ہو, پھر دوسرا بطور چیئرمین آپ
نے ایک ملک کے لیے اتنی لڑائی کی ہو کہ آپ کو اس کنٹری کو پاکستان میں لانا ہے اور پھر وہ کنٹری نہ آئے اور پھر اس کے بعد وہی کنٹری ٹرافی بھی لے جائے, وہ بھی وہ ٹرافی لے جائے جس کے دفاعی چیمپئن آپ تھے, تو اس کے بعد پھر بہت بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ جائیں وہاں پر اور وہاں پہ جا کے سامنا کریں. اور میرے خیال سے لیڈر وہی ہوتا ہے جو ہر طرح کے حالات میں فرنٹ سے سامنا کرتا ہے. لیکن خیر شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ورنہ وہ وہاں پر آپ ہوسٹ تھے نا, آپ ہوسٹ تھے تو ہوسٹ کو جانا چاہیے تھا, بتانا چاہیے تھا کہ بھائی یہ ٹرافی میرے گھر آئی تھی اور میں ہی آپ کو دے رہا ہوں. ہاں بٹ دیکھیں وہاں پر مجھے لگا ہی نہیں کہ یہ ایونٹ پاکستان کا تھا 1% بھی. اگر کوئی اسی لیے تو جیشا نے ہوسٹ لکھا تھا نا, تو مجھے اگر کوئی بندہ یہ ثابت کر دے کہ وہاں لگ رہا تھا کہ کوئی انوائرمنٹ پاکستان کی ہوسٹنگ والا تھا تو میں حیران ہوں گا کہ وہ کیوں کہہ رہا تھا. کوئی ایک ایسی چیز جو ہمیں لگے کہ وہاں پر پاکستان کے, ایون مجھے تو یہ بھی سرپرائزنگ تھا کہ سمیع بدنی صاحب کو وہاں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ایونٹ ہوسٹ آپ کر رہے ہیں نا تو آپ کو وہاں خود تو ہونا چاہیے تھا. ہمیں پتہ لگتا ہاں میڈیا کے اندر جو ہے اپیرنس ہے, میڈیا جو باکس ہے وہاں پر بھی وہ نظر آتے, وہ بھی وہاں نظر نہیں آئے. تو کسی ایک پاکستان کا میچ نہیں تھا نا. دیکھیں میچ, دیکھیں مطلب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا پی سی بی سے جو اس صورت میں جاتے ہیں کہ جب پاکستان کا میچ ہوتا ہے, پاکستان کا میچ بھی نہیں تھا, اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگ وہاں پہ ہوسٹ نہیں. ہیں آپ, ہوسٹ ہونے کے ناطے آپ کے کچھ بندے تو وہاں نظر آنے چاہیے, کوئی نہ کوئی تو دکھائی دے وہاں پر, کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا وہاں پر. تو یہ بڑا حیرانگی والا. پھر جب آپ نہیں ہوں گے نا تو پھر وہ میلہ تو وہی لوٹیں گے جو وہاں پر ہیں. انہوں نے سارا میلہ لوٹا وہاں پر اور لگ ہی ان کا رہا تھا. ہر جگہ انڈینز, باہر سے لے کے اندر تک مینجمنٹ میں ہر جگہ انڈینز تھے, سوائے کچھ کمنٹیٹر تھے جو کہ فارنر تھے, امپائرز ہوں گے, میچ ریفری ہوں گے, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. چلیں خیر, سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ روہت شرما کو امبانیز کی طرف سے جو ہے وہ تحائف بھی ملے ہیں کافی, اور ابھی تک ان کی سیلیبریشن منائی جا رہی ہے اور ڈیفینیٹلی منائی جائے گی. کتنی بڑی ٹرافی انہوں نے بیک ٹو بیک 10 مہینوں میں 2 ٹرافیز اپنے کنٹری کو دی. اگر انڈیا کو ایز اے کنٹری سائڈ پہ کر دوں نا میں, اور بہت سارے لوگ باتیں کرتے, اگر صرف کرکٹ کی ٹیم کے طور پر دیکھوں, کرکٹنگ نیشن کے طور پر دیکھوں, امیزنگ, کمال کے لوگ ہیں, ان کے پلیئرز کتنے پروفیشنل ہیں. آپ دیکھیں کہ کلوزنگ سیرمنی کے اوپر روہت شرما نے پلیئرز کے ساتھ سیلفی لی, سب کہہ رہے تھے ہم لے, انہوں نے کہا چلو میں ہی لے لیتا ہوں سب کے ساتھ. پھر ان کا پریس کانفرنس پہ بیٹھنا, ان کا کانفیڈنس, انہوں نے سب جرنلسٹ کو موقع دیا سوال کرنے کا. پکچر لی انہوں نے بالکل. تو یہ مطلب بہت ایسا ایکسپیرینس میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ ایک ایسی ٹیم جس کے بارے میں بہت پوری دنیا باتیں کرتی ہے. ایون اب تو فورن ٹیمیں بھی باتیں کرنا شروع ہو گئی کہ جی مونوپولی کرتے ہیں, بٹ مونوپولی تبھی بنتی ہے نا جب آپ وہ کچھ کر کے دکھا رہے ہیں, وہ دنیا کی کرکٹ کو چلا بھی رہے ہیں, وہ فنڈنگ بھی کرتے ہیں, وہ سب کچھ کرتے ہیں. پھر وہ اگر چیمپئن بنتے ہیں تو پھر اس کو سیلیبریٹ کرنے کا ان کا پورا حق ہے. اور جیسی سیلیبریشن تھی نا, فرسٹ ٹائم ایور سین کہ میں نے وہ سیلیبریشن, اس طرح کا سٹیج, اس طرح کا ایمبینس, کمال تھا. میں تو کہتی اچھا ہو گیا, چلیں انڈیا وہیں پر یو اے میں ہی انہوں نے فائنل کیا کہ دبئی کے اندر جا کر میچز ون کریں گے, کیونکہ اگر پاکستان میں یہاں تو سیلیبریشن بھی نہیں ہوتی, یہاں پہ وہ انرجی ڈرنک جو ہے نا اس کو کوئی شاہد کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ڈفرینٹ طرح کے انتظامات ہوتے ہیں. لیکن خیر چلیں مذاق ایک طرف ہے, پاکستان کی ٹیم آج ایک بار پھر شکست ہوئی. بڑا دکھ ہوا مجھے دیکھ کر. میں نے میچ تو دیکھا نہیں کیونکہ میری ہمت نہیں پڑی تھی کہ میں میچ دیکھوں اور میں اپنا موڈ خراب کروں, مجھے وقت سے پہلے روزہ لگنے لگ جائے رکھنے کے فوراً بعد. تو پھر میں نے سوچا کہ میں آرام کرتی ہوں, میں نے تو صبح پروگرام کرنا ہے تو اٹھ کر ریزلٹس دیکھیں گے اور اسکور